پاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رسول کریم علیہ السلام نے واضح اعلان کیتا کہ بھئی علی تیرے نام محبت کروں گا مومن اور تیرے نام دشمنی کروں گا منافق۔ اے اس وقت رسول پاک علیہ السلام نے صاف جڑی سی گل انہوں کھول کے بیان کر دی۔ اسی طرح ہونی شروع اور یہ بالکل اسی کے سامنے آنی شروع ہو گئی گل کہ رسول اللہ کا انتقال ہویا، خلافت واسطے لوگ کٹھے ہو گئے۔ انصار نے آخیا ساڈا حق بنتا، اور کسی لحاظ نہ کام نہیں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ رائی برابر گھٹ سی، انہوں دی خدمات دین دی مدد بہت زیادہ تھی، بالکل وہ جمع ہوئے۔ انہوں نے آخیا حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ کا جانشین بنانا۔ سعد کوئی چھوٹا جا بندہ سی، سعد نے بھی دنیا جانتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دے زمانے 70 اصحاب صفہ دے روزہ دے گھروں کھانا کھاندے سی، سردار سی مدینے دا، اس تو انہوں بنانا چاہتے سی۔ یہاں صحابہ کرام دوجے نے آخیا نہیں حضرت علی حضرت ابو بکر مناسب ہے۔ گل انہوں نے جڑی پیش کی وہ مناسب نظر آئی۔ انہوں نے آخیا بھی تواڈے تو کوئی ہوئے سانوں کوئی اعتراض نہیں، اسی بھی تہاڈی طرح پہلاں دے مسلمان بھی ساڈے بھرا جے، مگر مصیبت یہ ہے بھی حضرت اسماعیل دی اولاد تو قریش ہون پاروں مکے دے متولی ہے، انہوں نے سارا عرب اگے مندا، انہوں دی حکومت اگے ہی بنی ہے، سارا عرب کافر مومنوں نے سلام کردا، بیت اللہ دے متولی نبی بھی انہوں چ آیا، انہوں چ بنوں گا تو کسی قبیلے سر نہیں چکنا، تسی بنو گے اسی چکاں گے، ساڈے لیے تسی گھٹ جے کہ مگر ہور قبیلیاں دا کی راج کراں، عرب قبائل جڑے وہ اسی طرح ہی گل بالکل ٹھوس۔ سارا نے آخیا یار چھڈو کی جھگڑا پاؤنا، حضرت ابوبکر دی بیعت کر لی، مگر اس بیعت دے موقع تے بھی انصار نے جو کچھ کیا وہ تواڈے سامنے پڑھ دینا کہ رسول اللہ دے دسے دے مطابق انہاں دے ذہن خطرہ کی سی، کیوں اپنا بندہ خلیفہ بنانا چاہتے سی، اور نال پٹدے سی بے جے عمر یہ گل نہیں نہ منی سارے چو خلیفہ نہیں بناونا تے اسی تیار ہیں، مگر واری واری ٹرن، ایک واری انصار چو خلیفہ بنے، ایک واری قریش چو بنے۔ اینوں سارے مورخاں استاداں اور پروفیسراں نے بناتا کہ وہ بیوقوف ہوئے سی، آندے ایک وقت دو خلیفے بنے۔ ایڈا وڈا جھوٹ ہسٹری چ بولیا کہ جی میں انصار پاگل سی ایک وقت دو خلیفہ بنا، ایم کوئی نہیں سی کہندے کہ ایک وقت دو خلیفے ہون، واری واری ایک واری قریشی آوے ایک واری انصاری، تارے ہر خلیفہ محتاط رہے کہ بات انہوں دی واری ہے ظلم نہ کر سکے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ سن لو، جیسے انہوں نے کیا کہ عمر کوئی گل نہیں تسی بنو، یہ مسئلہ نہیں، مگر یہ کی بنوں گا بجائے وہ لوگ آ گئے تخت تے جنہوں نے جنگاں کیتیاں، اے خطرے نوں محسوس کرو، جو نبی محسوس کر رہا سی انصار بھی محسوس کر رہے، جے واری انہوں دی آ گئی جنہوں نے ہر جنگ اسی لڑے ہیں، پھر سارا کی اثر ہوگا، پھر کی بننا ہے۔ یہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخیا جنہوں بدل کے کہتا کہ انصار آندے سی دو خلیفے بھی ایک وقت ہونے چاہیے، پاگل بنانا چاہتے انہوں نے۔ فتح الباری 12ویں جلد پڑے دے اندر وہ صحابہ کرام جڑے انہوں دا بیان کہ انہوں نے کی آخیا کہ عمر تواڈے چو بنے تو کوئی گل مگر ہونا چاہیے واقعہ اندر سعد بن سعد نے صحیح مرسل قاسم بن مقالا اجتماعت الانصار الی سعد بن آیا جڑا میں دسیا کہ رسول بھی کمبدا سی کہ پچھوں کی بننا وہ بھی کم بن رہے سی، کٹھے ہوئے سعد بن فاطمہ ابو بکر و عمر و ابو عبیدہ، اے بڑے بڑے صحابی اتنے گئے، حضرت ابو بکر گئے، عمر گئے، ابو عبیدہ گئے۔ فقام الحباب بن المنذر وکان بدری، انہاں تو ایک سردار کھڑا ہوا حباب بن المنذر، وہ بدری صحابی بدر چ گیا، چھوٹا موٹا نہیں، کالا منا امیر و منکم امیر، میں نے کیا اللہ دے بندے ہو ایک حاکم تہاڈے چو ہویا ہو کروں گا ایک ساڈے چو ہویا کروں گا، فإن واللہ ما ننفس علیکم ھذا الامر، اس خلافت دے معاملے چ اسی تہاڈے نال کوئی حسد نہیں کردے، لالچ پاروں کہہ رہے ہیں، ولکننا نخاف ان یری اقوام قتلنا آباءهم وقد، کن پھوڑنا سی انہاں، میری عمر گزری کہ حسین مظلوم جنت دے جواناں دا سردار تے بیڑا روڑ دیتا انہاں لوگاں نے، رسالے لکھ دے کہ خبیث، اس حضرت حباب بن المنذر نے کیا 153 صفحہ فتح الباری 12ویں جلد، کہنے لگے ڈر جس گل دا سانوں اے ہے کہ حاکم وہ بن جانے ہیں، وہ لوگ مڑ کے اس عہدے تے آ جانے ہیں جنہاں دے باپ اور جنہاں دے بھائی اسی جنگاں قتل کیتے، وہ جڑے بدر تے خندق چ مارے ہیں نا وہ سانوں بھگتنا پی جانا، اس تو بندوبست کرنے ہیں کہ ساڈا ایک امیر واری نہ رکھو۔ فقال عمر، مگر حضرت عمر دے ذہن کتوں سی کدی یہ بھی قیامت آ جانی جنہوں نے مکہ فتح ہوتے صرف معافی ملی ہے یہ تخت تے پی جان، پہلے سارے صحابہ کرام جڑے وہ ختم، یہ دا مار کے اتنے آ جان۔ آپ نے فرمایا اذا کان ذلک فمت ان استطاعت، اور بھائی حباب اگر ایسا ہو گیا نا تو پھر جے تیرے کو ہو سکے تو مر نہیں، پھر دنیا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر موت چنگی۔ حضرت عمر دا تبصرہ کہ اداں دے آ جانے ہیں پھر مر جانا بہتر ہویا، اداں ہی پھر مرنا ہی سی امام حسین کہ جے یہو جہے آ جانے جنہاں دے باپ دادے اسی قتل کیتے آ تے پھر حباب واقعی ادنا مرنا چنگا، جے ہو سکیا تو مر جائیں پھر۔ 153 صفحہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ تبصرہ. اور اسی طرح ہی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیویں نشاندہی کی. کوئی نامراد نہیں لکھتا، شرح پڑھ پڑھ کے تھک گئے، لنگ جاندے، گل ہی کوئی کردا نہیں کہ حضرت عمر نے کنہاں دی گل کی. نہ حضرت عثمان اجے آیا، نہ کوئی غلطیاں ہوئیاں، نہ کسی نے قتل کیتا، نہ کسی اس میں کہڑا گروپ سی جنہیں تہیا کر لیا سی حکومت چھین لینی. یہ حضرت عمر دے خطبے پی گئے. زندگی دسن دے آپ گروپ تیار ہو چکا اور انہوں کا ارادہ پکا ہو چکا کہ مسلمانوں تہاڈی حکومت تے قبضہ ناجائز کر تے نال دعائی دتی بے جیڑا مسلمانوں دے مشورے تو بغیر خلیفہ بنے تے جیڑا بناوے تو انہوں قتل کر. یہ لگے اسلام دا بیڑا کر. اسلام کی ہے کہ خلیفہ حاکم صرف وہ ہوے جنوں امت چنے، جڑا تلوار نہ ہوندا یا فوج دی طاقت نہ ہوندا غاصب ہے. کوئی حق نہیں انہوں پاویں ولی ہوئے، امت چنے پسند نہ، اور انہاں چڑی رہے جنہاں چ لوگ راضی ہے، جی آندے سان نہیں پسند چپ کر کے چھڑ دے. اے اسلامی حکومت دا نقشہ جڑا صحیح بخاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ باب رجم الحبلہ من الزنا اذا احسنت 144-45 سے لمبی تقریر کیتی. کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آخری حج کیتا. ایک گلاں کوئی نہیں دی بعد چلیاں حضرت عثمان دے خون تو پیاری ہو چکی. لوگوں نے اتنے مکے ہی کہہ دیتا حضرت عمر دے آخری حج. ایک شخص آیا عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبد الرحمن آئے فقال لا رأيت رجلا تعمل یا فقال یا امیر هل لك فی فلاں. بندے نے اتھے ہی دسیا حج دے موقع تے امیر نے فلاں بندے نے میں سنیا نہ نہیں دسیا، وہ نہ گومیا، وہ پتہ اتنا ہی لگنا بھی ہوں بعد جنہوں نے چند چڑھائے وہ پتہ لگنا کہ وہی بندے. یقول لقد مات عمر لقد بایعت فلان. وہ بندے نے کہہ دیتا کہ جدوں عمر مریا نا اسی کوئی مشورہ نہیں لینا تے نہ کسی نے پوچھن جانا، فلاں بندے دی بیعت کر رہی تے حکومت بنا لینی. فواللہ ما کان بیعت ابی بکر اللہ فلتتن تمت. ابو بکر دی بیعت جڑی سی وہ کہڑے کسی نے پوچھا سی، وہ بھی تو عمر نے ہاتھ پھڑیا سی تے بیعت ہو گئی سی. اداں ہی اسی پھڑ لینا ہاتھ تے بیعت کر. اے سازش ہو چکی کہ عمر دے مردیاں ہی نا ہاتھ پھڑ لینا اپنی حکومت بنا لیں.